بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا، تو چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چوری کرتے ہوئے، تو فرمانے لگے کہ سرقت، کہ تو نے چوری کی۔ وقت کے نبی تھے، شرعی سزا جاری کرنے کا ان کا حق تھا، تو چور سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تو چور فوراً مکر گیا اور کہنے لگا کہ کلا، ہرگز نہیں، والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی فوراً اس نے اللہ کی قسم کھا لی، اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتا ہوا دیکھ چکے تھے، لیکن جب اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا لی، تو فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وکذبت نفسی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس کو میں نے جھٹلا دیا، اپنی آنکھوں سے میں نے جو دیکھا اس کو میں جھٹلاتا ہوں، اور اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ مطلب حدیث مبارک کا یہ ہے کہ جو آدمی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، تو ہر حال میں اس کی لاج رکھنی چاہیے، اگرچہ اس میں آدمی کا اپنا ذاتی کچھ نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، کیونکہ قسم کی حیثیت ایک طرح سے شہادت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گویا کہ قسم کھانے والا اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو چوری کرتے ہوئے یا اس کو وہ عمل کرتے ہوئے، اگرچہ وہ قسم کھا کر انکار کر رہا ہے، تو آدمی اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو جھٹلا دے، اپنے کانوں سے سنے ہوئے کو جھٹلا دے، اور اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے کے باوجود اس کو جھٹلا دے، اور اس آدمی کی تصدیق کرے، کیونکہ جب وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اگرچہ وہ جھوٹ موٹ صحیح، تو ہماری مشاہدے کی، ہمارے دیکھنے کی، ہمارے سننے کی اللہ کی گواہی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کو جو گواہ بنا رہا ہے اس کو فوقیت دی، اور اپنے آپ کو جھٹلایا اور اپنی تکذیب کی کہ میرا آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہے، میرا مشاہدہ غلط ہے، لیکن اللہ کی گواہی جو اللہ کو گواہ بنا رہا ہے یہ درست۔ اور جھوٹی قسم کا گناہ کتنا سنگین ہے، یہ بھی ہمارے علم میں ہو، حدیث میں ہے کہ بھئی شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ جھوٹی قسم کھانے کا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ جھوٹی قسم کھانے کا ہے، لہٰذا اس آدمی نے جو جھوٹی قسم کھائی اس کا گناہ اپنی جگہ، وہ گناہ تو ہوگا، وہ بھگتے گا آخرت میں، دنیا میں۔ اور بعض روایات کے اندر جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ قرار دیا گیا، تو جھوٹی قسم کا گناہ اور اس کا وبال اس آدمی پر ہوگا، لیکن جب سامنے والا دیکھے کہ دوسرا آدمی قسم کھا رہا ہے، اگرچہ یہ بھی پتہ ہو کہ بھئی وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ موٹ قسم کھا رہا ہے، تو آدمی کو اپنی بات کی تردید کر لینی چاہیے، تکذیب کر لینی چاہیے، اور قسم کی تائید کر لینی چاہیے،
اگرچہ اس میں اپنا کچھ نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، اپنا کچھ نہ کچھ اس کو ضائع کیوں نہ کرنا پڑتا ہو، کیونکہ جب وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو اللہ کی گواہی کو اپنی مشاہدے پر، اپنی سماعت پر، اپنے دیکھنے پر ترجیح دے، کیونکہ اللہ کی گواہی ہر حال میں ترجیح رکھتی۔ اگرچہ اس نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، اس کا وبال اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال اس کو خود ہی سہنا پڑے گا۔ حدیث سے جو دوسری بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر عام طور پر جب تک سخت مجبوری نہ ہو، اللہ کی قسم کو درمیان میں لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بات بے بات جو ہے نا قسم کھاتے ہیں، ہاں چھوٹی سی بات ہو تو تب بھی اس پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کی بڑائی، کبریائی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں حقیر ہے، پوری دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نام کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ تو لوگ اپنے دنیاوی معمولی معاملات کے اندر اللہ کے نام کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آدمی سچائی کیوں نہ ہو، قسمیں کھانا جھوٹے لوگوں کی عام طور پر نشانی ہوتی ہے۔ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں تو جھوٹ سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کہ جو آدمی بکثرت قسمیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ لوگ اس کو سچا جانیں، سچا سمجھیں، تو اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے وہ قسموں کا سہارا لے رہا ہے۔ گویا کہ اس کے ذہن میں ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا ہی سمجھیں گے، تو جھوٹا ہونے کی جس کی عام طور پر عادت ہوتی ہے وہ قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ جس آدمی کی طبیعت اور فطرت سچ بولنے کی ہو تو لوگوں کو بھی اس کے بارے میں یقین ہوتا کہ یہ سچا آدمی ہے، لہذا اس کی قسم کھانے کا انتظار نہیں کرتے، کبھی قسم کھائے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، نہیں کھائے گا تو نہیں مانیں گے، کہہ دیا تو بس اس کے قول پر جو ہے نا اس کے قول کی تصدیق کر لی، اس کو سچا سمجھ لیا۔ تو اب بات بے بات قسموں کی عادت یہ شرعاً پسندیدہ نہیں۔ لوگ کاروبار کرتے ہوئے، چیزوں کو بیچتے ہوئے بھی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم فلاں چیز اتنے میں خریدی، اتنا مجھے نفع ہو رہا ہے، معمولی سا یا بالکل یہ نفع نہیں ہو رہا۔ تو دنیا کی چیزیں اگرچہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے نام کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا کہ انہوں نے وقت کے حاکم نے ان کو قاضی بننے کی پیشکش کی کہ آپ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بن جائیں، تو شروع میں انہوں نے انکار کیا، لیکن جب بڑا اصرار ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا کچھ وقت کے لیے۔ اب جب لوگوں کے معاملات آتے تو کسی آدمی کے پاس جب شرعی ضابطہ یہی ہے کہ جب کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو دوسرے فریق پر قسم آتی ہے، جو دعوے دار ہوں سب سے پہلے اس کے ذمے میں گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو دوسرا جو فریق ہے اس پر قسم آتی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب معاملات آتے اور مدعی یعنی دعوے دار کے پاس گواہ نہیں ہوتا تو آپ سامنے والے سے دوسرے فریق سے قسم کھا کہتے ہیں، اور جب وہ قسم دیکھتے کہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے، بالکل ریڈی ہو چکا، قسم کھا لے گا، تو اس کو روک دیتے تھے اور اپنی جیب سے اس دعوے دار کو پیسے ادا کرتے اور دوسرا جو فریق ہے اس سے قسم نہیں کھلواتے تھے۔ ان کا نظریہ یا ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اللہ کے نام کی بے اکرامی کریں اور ان کے نام کو بیچ میں لے کر آئیں، یہ پسندیدہ نہیں، تو اپنا نقصان برداشت کر لیتے، مدعی دعوے دار کو اپنے جیب سے ادائیگی کر لیتے لیکن دوسرے فریق سے قسم نہ کھلواتے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی امام صاحب نے اس منصب سے جو ہے نا استعفیٰ دیا اور پھر تا حیات اس کو قبول نہیں کیا، اگرچہ وقت کے حکمرانوں نے امام صاحب رحمہ اللہ کو اس کی وجہ سے، اس منصب کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے سخت سزائیں دی، کوڑے لگائے گئے، قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی ان کو، لیکن پھر بھی یہ منصب و عہدہ قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کو وقت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا۔ آج ہمارے یہاں مناصب کو حاصل کرنے کے لیے کھینچا تانی چلتی ہے،
لیکن یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ ایسے تھے کہ جب یہ سمجھتے کہ ہم اس منصب کے اہل نہیں ہیں یا اس منصب میں رہتے ہوئے ہم انصاف نہیں کر پائیں گے، اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہر حال میں ہم بڑے سے بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اگرچہ خود اس کے اندر اس منصب کی اہلیت نہ ہو، انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو، جرت نہ ہو، پھر بھی جو ہے نا اس منصب کو حاصل کرتے۔ آج ہمارا عدالتی نظاموں کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جس طرح اس مناصب کی جو ہے نا تقسیم ہوتی ہے، پیسوں کے ذریعے اس کا حصول ہوتا ہے، مختلف دباؤ کی بنیاد پر ناانصافی پر مبنی فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے۔ تو یہ جھوٹی قسم کھانے والا، اس کا وبال اس کی گردن پر، لیکن سامنے والے کو اللہ کے نام کی رعایت کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی اس کو جھٹلا کر اس کی تصدیق کر دی، کیونکہ وہ اللہ کے نام کو درمیان میں لے کر آیا تھا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.